حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ کرتا نہ ان کا پرانا ہو گیا، اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، اپنا کرتا اتنا پرانا ہو۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے میٹنگ بلا لی، کہنے لگے یار حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو غربت تھی، اب تو بڑی دولت آ گئی ہے، تو عمر کے پاس بھی بڑے پیسے آتے ہیں لیکن ساری اللہ کے راہ میں بانٹ دیتا ہے، مال غنیمت میں سے بڑا حصہ ملتا ہے۔ عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، کہنا چاہیے جی کہنا چاہیے، بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں اور وہی پرانا کرتا۔ ہمارے بچے بھی مشورے دیتے ہیں نا ابا جی دور بدل گیا ہو، تو حضرت عمر کو کہنا ہے کرتا نیا لے لے۔ میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، بالکل کہنا چاہیے جی اسلامی وقار ہوگا اگر حضرت عمر اچھا لباس پہنیں گے تو، طے ہو گئی۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے طے تو کر لیا ہے پر اس شیر کا نام بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، بندہ بھی بولو کون سا ہے۔ اور یہ سب کی عادت تھی، صرف حضرت عمر کے نہیں، مولا علی کا بھی یہی مزاج ہے۔ مولا علی شیر خدا نہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میری کچھ زرہ خرید لو، یہ میں بدر میں بھی لے کے گیا تھا، احد میں بھی لے کے گیا، خرید لو، بڑی تبرک والی ہے۔ تو ایک بندے نے کہا علی اتنی تبرک والی ہے تو بیچ کیوں رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے میری طاقت پرانی ہو گئی ہے اور میرے پاس نئی خریدنے کے پیسے کوئی نہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا نئی خریدنے کے تو کبھی بیچتا نہ۔ اور بھائی یہ سب کا مزاج تھا، دنیا انہوں نے قریب آنے ہی نہیں دی، دولتوں کا مزاج ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بات کرے گا حضرت عمر سے؟ تو اب سب چپ کر گئے، تو ایک صحابی کہنے لگے میرا خیال ہے مولا علی سے کہنا چاہیے، حضرت عمر ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، یعنی کل صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے حضرت علی سے کہتے ہیں، مولا علی سے کہا کہ دیکھیں نا اتنے اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر وہی پرانا کرتا پہن کے بیٹھتے ہیں، آپ ان سے کہیں کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر عمر میرا یار ہے، مجھے اس کی طبیعت کا پتہ ہے، میں نے کہنا کوئی نہیں عمر سے، میں نے وہ نہیں کہنا، یہ مجھے پتہ ہے اس کی طبیعت کا، یہ میں نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا علی آپ حکمت کے شہر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، دانائی حکمت اللہ نے بڑی دی ہے، تو آپ پھر ہمیں کو رستہ ہی بتائیں حضرت عمر کو کیسے مائل کیا جائے نئے کرتے پہ۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، مومنوں کی ماں ہیں، حضور کے گھر کے اندر سے پیغام جائے گا تو پھر نہیں عمر انکار کرتا۔ لوگوں نے جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا اماں جی عمر فاروق سے کہیں کرتا بدل لیں۔ یہ جو زندگی ہم بنا لیتے نا فیشن والی، یہ زندگی بندے کو خراب کرتی ہے۔ جڑا بندہ کڑھائی والے کپڑے پہنتا ہے پھر کو دیکھے نہ تے پریشان بھی بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پیسے لائے نے وہدے کوئی نہیں پیا۔ جڑا سادہ بندہ ہے انہوں کوئی پریشانی کو دیکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ سادی زندگی سوکھی آسان، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا درد، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق سے کہنا کرتا بدل لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تو آپ فرمانے لگی بالکل میں کہتی ہوں بدلنا چاہیے عمر کو کرتا۔ بڑے بڑے وزیر آتے تھے، عمر کہتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں، پر سیدہ عائشہ صدیقہ کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، جا کے نا دروازے پہ بیٹھ گئے، سلام اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ نہیں ٹھیک ہے اماں جی میری کوئی شکایت تو نہیں آ گئی؟ نہیں کوئی نہیں۔ عمر تو کیوں پریشان؟ خوش بخت ہوں، حضور کے کاشانہ نور سے پیغام آیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے پوری بات پس منظر کے ساتھ انہیں سنائی، میں نے کہا دیکھیں پہلے غربت تھی، اب اللہ نے اسلام کو وسعت دے دی ہے اور آپ کو بھی مال غنیمت میں سے پیسے ملتے ہیں، آپ سارے بانٹ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا خیال ہے کہ کرتا بدلنے بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، ماں باپ کی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی مان لینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے 1 منٹ نہیں لگایا، کہنے لگے اماں جی جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کروں گا، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کروں گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ اماں جی فرمانے لگی کر لو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی رو کے، اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا، میں نبی پاک کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا، حضور کے ظاہری دور میں بھی، میں ابو بکر کے ساتھ بھی اسی طرح رہتا تھا، میرا یہی حال تھا، اسی طرح یوں ہی ٹائم بتایا ہے۔
اور دیکھیں میرے بال اب سفید ہو گئے، اماں جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 60 سال سے اوپر عمر چلی گئی، میرا دل کرتا ہے کہ وہی رنگ رہے جو میرا مصطفیٰ کے زمانے میں تھا، میں بدلنا نہیں چاہتا، مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت اگر آپ حکم کریں تو میں حاضر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، عمر جو بات صحابہ کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، پر تو جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے، تو آپ جائیں، آپ آزاد ہیں۔ میں نے جو بات سنانی ہے وہ آگے آ رہی ہے، یعنی اپنا حال یہ ہے کہ سارے مل کے کہیں کرتا نیا لے لو، تو فاروق اعظم نیا کرتا نہیں لیتے، لیکن ملک شام سے نہ کچھ جبے آئے، حضرت عمر نے سب صحابہ میں ایک ایک بانٹ دیا، لیکن امام حسن حسین کو نہیں دیا۔ یہ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تنقید جیب میں رکھی ہوتی ہے اور 1 منٹ لگاتے ہیں تنقید کر دیتے ہیں۔ سب کو دے دیا لیکن حسنین کریمین کو نہیں دیا، امام حسن حسین۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے خیالات آئے کہ شہزادوں کو تو عمر پہلے دیتے ہیں، آج کیا معاملہ ہوا؟ بات لوگوں کے ذہنوں میں تھی، توجہ ہے نا میری بات پر۔ اپنا حال یہ ہے کہ سارے مل کے بھی کہیں کرتا نیا لے لو تو عمر لیتے نہیں، لیکن جبے آئے بانٹ دیے، صرف حسن حسین کو نہیں دیے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق نے نا جمعے والے دن امام حسن حسین کو بلایا، اور جب وہ آئے نا تو سیدنا فاروق اعظم نے ممبر پہ 2 جبے رکھے تھے، اور جب وہ کھولے تو صحابہ کہتے ہیں آش کار اٹھے، نہ اتنا قیمتی کپڑا دیکھا، نہ اتنا پیارا کام کبھی دیکھا۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، جبے پہلے بھی آئے تھے، میں نے سب کو بانٹ دیے، اپنے پتر کو بھی ایک دیا تھا، وہ سب کے لیے ٹھیک تھے پر حسن حسین کے قابل نہیں تھے۔ فرمایا میں نے نا ملک شام میں آرڈر دیا تھا باقاعدہ، یعنی خود کہیں کرتا بدل لو تو بدلنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حسنین سے پیار اتنا ہے، فرمانے لگے میں نے وہاں آرڈر دیا تھا کہ شاندار کپڑا ہو اور بہترین کام ہو، اس لیے کہ کسی عام کو نہیں دینے، مصطفیٰ کے شہزادوں کو دینے۔ میرے دوستو، ان کا آپس میں پیار، ان کا احترام کا رشتہ